آج ہم آپ کو سعودی عرب کے رائل فیملی کے ایک شہزادی کی سچی کہانی سناتے ہیں جو آج بھی لائیو ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، یعنی اس رائل فیملی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ نوٹوں کو جلا کر بھی روزانہ کھانا بنائے تو ان کی کئی پیڑھیوں کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ لیکن جب قدرت، خدا، اللہ جب آزمائش لینے پر آتا ہے تو کیا نام، کیا دولت، کیا شہرت سب دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے۔ سعودی عرب کی رائل فیملی خالد بن طلال کو کون نہیں جانتا؟ ان کی ٹھاٹ باٹ تو ایسی ہے کہ باتھ روم کا کموڈ، یعنی جس پر ٹوائلٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی سونے کا ہے۔ ان کی کار پر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، ان کے پرائیویٹ پلین سونے کے ہیں۔ انہیں صرف یہی دکھ ہے کہ پیسے کیسے خرچ کیے جائے اور کہاں خرچ کیے جائے۔ لیکن ان کے بیٹے یعنی شہزادے الولید بن خالد طلال آج 17 سالوں سے قوما میں ہیں۔ نوجوان، خوبصورت شہزادہ، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن سب نے مل کر اس شہزادے کو 17 سالوں سے آج تک ہوش میں نہیں لا سکے۔ 17 سال پہلے اس شہزادے کا لندن میں ایک بھیانک کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ پر ایسی چوٹ لگتی ہے کہ وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ آج 17 سال ہو گئے، وہ کوما میں ہی ہے۔ وہ زندہ تو ہیں، سانسیں بھی لے رہا ہے، اس دنیا میں فزیکلی یعنی جسمانی طور پر موجود بھی ہے، لیکن آج تک وہ آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہ 24 گھنٹے ایکسپرٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں وینٹیلیٹر پر ہے۔ 17 سال سے یہ خوبصورت شہزادہ، دنیا نے اسے سلیپنگ پرنس کا نام دیا ہے، یعنی سویا ہوا شہزادہ۔ ہائے، خدا دیتا ہے جنہیں عیش، انہیں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک ماں باپ کے دل پر روزانہ کیا قیامت گزرتی ہوگی کہ 17 سال سے وہ بیٹے کو سامنے دیکھتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے۔ وہ زندہ تو ہیں لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اس شہزادے کا علاج کر رہے ہیں۔ 3 امریکی ڈاکٹر، ایک اسپینی ڈاکٹر مسلسل اس کے علاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس شہزادے کو قومے سے باہر لانے میں ناکام ہے۔ حادثے کے وقت اس شہزادی کی عمر صرف 15 سال تھی اور آج پلنگ پر پڑے پڑے پورے 32 سال کا ہو گیا۔ اے اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، تیری نعمتوں کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ ان 17 سالوں میں شہزادے ولید نے صرف 2 مرتبہ حرکت کی ہے۔ ایک بار اپنی خالہ یا بہن کی آواز پر، اور دوسری مرتبہ صرف ذرا سا سر ہلایا۔ ان 2 حرکتوں پر اس خاندان نے خوب جشن منایا۔ ان کی امیدیں دوبارہ بحال ہوئی کہ یہ اچھا ہو جائے گا۔ 17 سالوں سے ویسے بھی وہ اللہ سے ہی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ پیسہ تو کچھ کام نہیں آیا، نام اور شہرت کچھ کام نہیں آئی، ہیرے کی کار، سونے کا کموڈ اور سونے کا پلین کام نہیں آیا۔ آخر میں اللہ سے ہی امید ہے، لیکن پھر بھی حالت جو کہ توں۔ حالانکہ یہ دونوں ویڈیو جس میں اس نے حرکت کی ہے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، لوگوں نے بھی بہت دعائیں دی، لیکن اللہ کے مرضی کے آگے ساری دنیا، سارے جہان بے بس ہے۔ کیا خدا کی قدرت ہے، کیا خدا کی آزمائش ہے، کیا خدا کی مرضی ہے، وہ خدا ہی جانے۔ بالکل سچ میں یہ کہانی سننے کے بعد میرا اللہ پر یقین بڑھ گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل میں جو گھر کر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا،
जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। इस सच्ची कहानी से एक बात समझ में आती है, एक सबक सीखने को मिलता है कि तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम्हारे पास शोहरत हो या ना हो, तुम्हारे पास दुनिया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पास खुदा होना चाहिए, अल्लाह होना चाहिए। क्योंकि हम और तुम हर कदम पर अल्लाह के मोहताज हैं, रहेंगे और होने भी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया, माल आ गया, दुनिया आ गई, इज्जत आ गई, शोहरत आ गई, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, नहीं, हमें हर लम्हा हर सेकंड अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह की रहम की जरूरत है, अल्लाह के करम और फजल की जरूरत है। हमें हर हाल में अल्लाह से मांगना चाहिए, उसको राजी करना चाहिए, क्योंकि वही से फैसले होते हैं, वही से इज्जत और जिल्लत मिलती है, वही से सेहत और बीमारी मिलती है। हम लोगों के बंगले देखकर, कार देखकर, प्लेन देखकर और उनके स्विमिंग पूल देखकर और उनकी चमचमाती जिंदगी को देखकर अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं। लेकिन हर एक का गम उसका गम है, वही जानता है। हमें तो सिर्फ उनके मुस्कुराते हुए चेहरे, उनकी चमचमाती हुई कार नजर आती है, लेकिन वो अंदर से कितने टूटे हुए होते हैं, कितने परेशान होते हैं, वो उन्हीं को पता है और उनके अल्लाह को पता है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और हर हाल में अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ए अकबर, ये वो दर है कि जिल्लत नहीं है यहां सवाल के बाद। क्या बात। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसके बाद हम अल्लाह की कभी भी नाशुक्री नहीं करेंगे, बल्कि जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसी में खुश रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे